اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر سامعین و ناظرین کرام، خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آخری آیت تلاوت کی ہے. مفسرین نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، نمبر ایک یہ کہ یہ آیت پوری سورہ آل عمران کا ماحصل اور خلاصہ ہے. نمبر دو یہ کہ یہ آیت ایک انسان کی کامیاب زندگی گزارنے کے اصول اور رہنما بتا رہی ہے. ایک انسان کیسے کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، اس کی زندگی دینی لحاظ سے بھی کامیاب ہو، دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہو، وہ شخص دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ سرفراز ہو، اور روز محشر اور روز حشر، روز قیامت کامیابی اس کے قدم چومے. ایسا اسے کیا کرنا چاہیے کہ کامیابیاں اس کے مقدر میں آئیں گی اور کامیابیاں اس کو نصیب ہوں گی؟ ویسے تو سارا دین کامیابی کی کلید ہے. اللہ کا سارا قرآن کامیابی کی چابی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور احادیث نبویہ سب کامیابی کا نسخہ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ انسانی طبیعت اختصار پسند ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ مختصر الفاظ میں اسے ایک جامع اور اسے پرمغز اور حکمت کی بات نصیب ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ویسے ہی جامع ہے، قرآن کریم ویسے ہی جامع ہے. لیکن قرآن کی جامعیت کا کمال ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے بہت سی قیمتی باتوں کو پھیلایا بھی ہے اور پھیلا کر ان کو سمویا بھی ہے. گویا کہ سمندروں کو کوزے میں بند کیا اور اس کو جب پھیلایا تو سمندر بنا دیا. اللہ نے عدیم الفرصت اور صاحب فرصت دونوں قسم کے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں اسلوب اختیار فرمایا. تو سورہ آل عمران کی یہ آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ آیت کامیاب زندگی کے لیے 4 اصول انسانیت کو فراہم کر رہی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کر رہی ہے. خطاب اہل ایمان کو ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی بات پہ عمل بھی اہل ایمان ہی کریں گے، اللہ کی بات کو قبول بھی اہل ایمان کریں گے. احکام اہل ایمان کے لیے ہوتے ہیں، اور عمومی کائنات کے لیے اور عام لوگوں کے لیے تو خطاب وہ ایمان کا ہوتا ہے. ان کو دعوت ایمان دی جاتی ہے، ان کو دعوت فکر و نظر دی جاتی ہے، ان کو دعوت تسلیم دی جاتی ہے. جب تک کہ کوئی انسان اللہ پہ بلیو نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیو نہیں کرے گا، اللہ کی کتابوں پر، قرآن کریم پر یقین نہیں رکھے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ نہ اللہ کی بات کو سنے گا، نہ اس کے لیے نہ اس کو قبول کرے گا، نہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اپنے دل میں اجاگر کرے گا، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو
وہ ان کی طرف متوجہ ہوگا نہ ان پہ عمل کرے گا۔ اس لیے یہ خطاب آل ایمان کو ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صبروا، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے یہ بھی ایک میسج ہے، یہ بھی ایک پیغام ہے، اور بہت بڑا پیغام ہے۔ کبھی ہم نے اس پر اگر غور کیا ہو اور سوچا ہو، ذرا گہرائی میں جائیے، قرآن کریم کے خطابات طرح طرح کے ہیں۔ قرآن کریم نے کبھی بنی نوع انسان کو خطاب کیا تو اس کے لیے ایک خطاب یا ایھا الناس کا استعمال فرمایا، او لوگوں، او کائنات والوں، او انسانوں۔ اور کبھی اللہ نے کائنات کے لوگوں کو تخاطب یا بنی آدم کے ساتھ فرمایا، او اولاد آدم، او آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ دو خطاب ہیں جو پبلک کے لیے ہیں، جس خطاب میں مومن بھی داخل ہے، کافر بھی داخل ہے، ماننے والے بھی داخل ہیں، نہ ماننے والے بھی داخل ہیں۔ اور عام طور پر ان خطابات کے ساتھ رب جب مخاطب ہوتے ہیں تو اس وقت وہ دعوت ایمان، دعوت فکر و نظر اور دعوت تسلیم و رضا دیا کرتے ہیں۔ لیکن یا ایھا الذین آمنو کا جب خطاب آتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے خاص ہدایات اور احکام ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ احکام اپنوں کے لیے ہوتے ہیں، احکام اور قوانین ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جنہوں نے قانون کی پاسداری کا حلف دیا ہو، جنہوں نے قانون کی پاسداری کا عہد کیا ہو، جنہوں نے قانون کی پاسداری کا میثاق کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو ہی حکم دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پاکستان کا قانون ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے قانون کا مصداق وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں یا جو پاکستان میں ویزا لے کر آئے ہیں، اور وہ گویا کہ ویزا لے کر وہ یہ عہد کر چکے ہیں کہ جب تک ہم پاکستان میں رہیں گے ہم پاکستان کے قوانین کو قبول کریں گے، پاکستان کے قوانین کا احترام کریں گے اور پاکستانی قوانین کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ جو پاکستانی نہیں ہے، پاکستان میں نہیں رہتا، پاکستان میں آیا ہوا نہیں ہے، اس کے پاس پاکستان کا ویزا نہیں ہے، تو پاکستان کے قانون کا دائرہ اختیار اس تک نہیں جاتا۔ بالکل اسی طرح یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ الہ العالمین میں آپ کی باتوں کو مانوں گا، میں آپ کے حبیب کی باتوں کو مانوں گا۔ اور یہ وعدہ ہر مسلمان کا ہے۔ جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جب بھی کوئی شخص آبائی مسلمان ہو یا نو مسلم ہو، وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ کہتا ہے قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، الہ العالمین میں نے آپ کے تمام احکام کو دل و جان کے ساتھ قبول کیا، میں دل کے ساتھ بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں اور زبان کے ساتھ بھی اس کا اقرار کر رہا ہوں۔ یہ ہر مومن، ہر مسلمان بوقت ایمان اس عہد کو دہراتا ہے، اور اس کا یہ خاموش ایگریمنٹ ہے، خاموش معاہدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اور وہ معاہدہ واضح ہے بالکل کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم میرے احکام پر عمل کرو، میرے حکموں کی تعمیل کرو، میں تمہیں کامیابیاں عطا کروں گا، میں تمہیں فوز و فلاح عطا کروں گا، میں تمہیں جنت عطا کروں گا، میں تمہیں عزت عطا کروں گا، میں تمہیں شان و شوکت عطا کروں گا، میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا، میں تمہیں اپنے دربار خاص میں سے مالا مال کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنو میں یہی پیغام ہے اور تذکیر اور یاد دہانی ہے کہ اے لوگو، اے وہ لوگو جو مان چکے ہو، تو اگلی بات جو تمہیں کہی جا رہی ہے اسی بنیاد پہ کہی جا رہی ہے کہ تم مان چکے ہو، تم اقرار کر چکے ہو، تم عہد کر چکے ہو، تم اللہ سے وعدہ کر چکے ہو، تم میثاق دے چکے ہو۔ واسقکم میثاقکم الذی واسقکم بہ، وہ تمہارا میثاق و عہد جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، تمہیں کہا جا رہا ہے
چونکہ تم ماننے والے ہو تو ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو کے اس خطاب میں پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، کلمہ گو لوگوں کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے کہ تم مان چکے ہو تو آگے تمہیں کہا جا رہا ہے اس کو تسلیم کرو، اس کو قبول کرو۔ یہی وجہ ہے چونکہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت